أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی، دو سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جرابیں اور موزے پہنتے ہیں، تو ان میں جو جرابیں ہیں ان پہ مسح کرنا، تو بعض اوقات جراب پھٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی سوراخ ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ موزے ایسے پہنتے ہیں جو شارٹ ہوتے ہیں، جس میں ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسح کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کروا رہا تھا، آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے، سارا وضو کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موزے جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو نبی پاک نے موزے پہنے ہوئے تھے، جی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ممکن ہے صحیح مسلم میں بھی ہو، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، تو امام ترمذی کتاب الطہارہ میں لے کے آئے، کتاب الوضو میں، تو کہتے ہیں کہ میں نیچے جھکا تاکہ میں نبی پاک کے موزے اتاروں، مغیرہ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا دعہما، اے مغیرہ میرے ان موزوں کو چھوڑ دے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے جب ان موزوں میں اپنے دونوں پاؤں داخل کیے تھے تو میں باوضو تھا، حالت طہارت میں نے یہ دونوں موزے پہنے تھے، لہٰذا ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع کے اوپر کیا کر لیا؟ مسح کر لیا۔ مسح موضوع کے اوپر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ مقیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کی اجازت دی ہے کہ ایک دفعہ پہنے ہیں تو اگلے دن یعنی آپ 24 گھنٹے کر لیں، وہ تب تک مسح کر کے گزارا کر سکتا ہے، چاہے جتنی بھی درمیان میں نفلی نمازیں آ جائیں۔ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتوں تک وہ جرابیں موزے اتارے بغیر، ایک دفعہ وضو کر کے پہنے تھے، اب 3 دن اور 3 راتیں بغیر اتارے وہ مسح کر کے کام چلا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس پر غسل واجب ہو گیا اس دوران تو پھر مسح کام، کیونکہ غسل میں سارا جسم دھونا ہوتا ہے، تو پھر چاہے مقیم ہے چاہے مسافر ہے اس کو موزے اتارنے پڑیں گے۔ اب موزے چمڑے کے عام طور پہ اس وقت استعمال ہوتے تھے، پشم کا یا اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، کیونکہ پشم کا موزہ بنانے کے لیے انسان کو ایک انڈسٹری کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے۔ چمڑے کا موزہ بنانا ان کے لیے نہایت آسان تھا، بکری وغیرہ کا چمڑا لیا، اس کو خشک کیا، رنگا، 2 سلائیاں لگائیں تو کیا ہو گیا؟ موزہ بن گیا۔ تو پشم کا اور کپڑے کا دھاگے کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا۔ اب سوال ان کا سوال میں ایک اور سوال ایڈ ہے، کیا یہ جو جرابیں ہم پہنتے ہیں پشم کی اور کپڑے کی، کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، تابعین سے کثرت کے ساتھ مطلب فتاوی جات موجود ہیں، سال بن سعد الساعدی سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے، اور اسی طرح ابو حمید الساعدی سے اور حسن بصری سے، صحابہ تابعین سے یہ مروی ہے باسند صحیح کہ انہوں نے جرابوں کے اوپر، جورابین کے لفظ ہیں کہ جرابوں پر وہ مسح، تو لہٰذا جرابیں باریک ہوں، موٹی ہوں، کیسی بھی ہوں، جس طرح چمڑے کے موضوع پر مسح ہو سکتا ہے اسی طرح ہی ان پشم کی جرابوں پر بھی مسح، کوئی اختلاف نہیں۔ بندہ کہ دلیل کیا ہے؟ جو چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی دلیل ہے رسول اللہ کی، وہی ان پشم کی جرابوں پر بھی مسح کرنے کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر چمڑے میں کوئی سوراخ ہو جائے یا پھر جرابوں میں سوراخ ہو جائے تو اس کے بارے میں اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ وجہ، جب تک اس کے لیے فقہاء لفظ بولتے ہیں، جب تک اس پر لفظ موزہ یا لفظ جراب صادق آتا ہے تو سوراخ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر چھوٹا موٹا سوراخ ہے، آپ اس کو پہن بھی رہے ہیں تو اس پر مسح ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے یہ قید نہیں لگائی کہ بھئی اگر اس پر سوراخ ہوگا تو گرد و غبار جائے گا، تو گرد و غبار تو ہوتا ہی پاک ہے، اس کی وجہ سے مسح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا سوراخ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جب تک آپ اس کو پہن رہے ہیں تو اس میں بالکل مسح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، پاؤں دھونے کی جو شریعت میں
پاؤں دھونے کی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے وہ یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو وضو کے اندر ٹخنوں سمیت دھوو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو طہارت ہے وضو میں، جس طرح پاؤں کی طہارت، بازوں کی طہارت کہاں تک ہے؟ کوہنیوں تک، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں تک اپنے بازو دھوتا ہے اس کا وضو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ صرف رخسار کو دھو لیتا ہے چہرے میں، اس کا وضو ہوگا نہیں۔ کوئی بندہ مسح کرتے وقت صرف یہاں ہاتھ لگا دیتا ہے اور اس نے پگڑی بھی نہیں پہنی ہوئی، یہاں صرف ہاتھ لگاتا ہے، اس کا مسح ہوگا نہیں۔ تو پاؤں دھونے کی اللہ نے حد رکھی ہے کہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے، تو لہٰذا ٹخنے حد ہیں طہارت کی۔ اگر ٹخنوں سے نیچے موزہ پہنتا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے پھر موزے کے اوپر مسح نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاؤں کے دھونے کی حد لگائی ہے یہ اس حد کو پورا نہیں کرتا۔ تو موزہ جو ٹخنے سے نیچے ہو اس میں مسح نہ کریں، کم از کم ایسا ہو جیسے یہ میں نے پہنا ہوا ہے، اور اسی لیے لیا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے والا نہ ہو، کیونکہ وہ تو دھونے کی حد میں شامل ہے۔ تو دھونے کی حد کو چھپا لے تو اس پر آپ پھر مسح کر سکتے ہیں۔ تو جو ٹخنے سے نیچے ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اس میں مسح نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دھونے کی حد کو پورا نہیں کرتا۔ ٹخنوں تک دھونے کا حکم ہے، تو لہٰذا موزہ بھی آپ کا ٹخنوں تک ہونا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ دہر کے اندر۔ بھائی کا پہلے سوال دہرا دوں، بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی دیکھیں میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں، ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تو وہ کرسچن فیملی کو فالو کر رہا ہے، اس طرح کوئی ہندو کے اندر پیدا ہوا تو بھائی اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ہندو بن گیا اور میرا کیا اس میں کمال ہے کہ میں مسلمان بن گیا؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ جب بچہ 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، ٹھیک ہے، جیسا وہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ عاقل و بالغ ہوتا ہے تو ایک بچہ کسان فیملی میں پیدا ہوا، میں کسان فیملی ہوں، ذمہ دار فیملی تعلق رکھنا، لیکن میں کدے ذمہ داری کیتی، میں تو ایک مولوی بن گیا، لین ہی اور بدل لئی۔ کوئی ایسے بندے ہیں جن کی فیملی کاروبار سے تعلق رکھتی ہے لیکن وہ کاروبار کو چھوڑ کر کیا بن گیا؟ ڈاکٹر بن گیا۔ اگر انسان کی فیملی جس چیز کو آگے کر رہی ہے اس کا انسان کی زندگی پر اتنا اثر ہوتا تو کسان کا بیٹا کبھی ڈاکٹر نہ بنتا، اور اسی طرح کاروبار اور تاجر کا بیٹا کبھی ہوائی جہاز کا پائلٹ نہ بنتا۔ اس کا مطلب ہے 10 سال 20 سال کی عمر تک، 10-12 سال کی عمر تک جیسے فیملی چلا رہی تھی وہ چل رہا تھا، گھر میں گندم آ جاتی تھی، ذمہ دار فیملی سے ہیں، یا کاروبار کی وجہ سے جو پیسہ آتا ہے چل رہا۔ لیکن جب اس نے یہ ڈیسیژن لیا میٹرک کے بعد کہ میں نے کیا بننا ہے، اس نے کہا کہ میں انجینئرنگ کروں گا، یا پھر میں میڈیکل کی تعلیم لوں گا، یا پھر میں ہوا بازی کے اندر جاؤں گا، یا میں فوجی بنوں گا، یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے نا، اس نے اپنے عقل سے لیا۔ تو اسی طرح دین اسلام تو اس سے بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، وہ غور و فکر کرے، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو کیا بن جائے؟ نا شکرہ بن جائے۔ انسان کو جو ثواب ملے گا، آپ کو جو ثواب ملے گا نا، وہ آپ کا مسلم فیملی میں پیدا ہونے کا نہیں ملے گا۔ آپ کو ثواب اس وجہ سے ملے گا آج جو آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، آپ قرآن کو مان رہے ہیں، اپنے اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ آپ کے بابا مانتے تھے، آج آپ اسلام کو حق سمجھ کے مان رہے ہیں، اپنے عقل اور شعور سے 20-22 سال کی زندگی میں یہاں پہنچے ہیں، آپ اسلام کو حق دین مانتے ہیں، آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اپنے دل سے۔ 2-4 سال کی عمر تک جیسے بچے کو بتایا، ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا 2-3 سال کے بعد، لیکن جب وہ شعور کی آنکھ کو کھولتا ہے، وہ دنیا کے دیگر مذاہب کو دیکھتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن واقعی حق ہے، اللہ کے نبی واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، باقی جو ادیان ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں۔ آج آپ کو ثواب، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ والدین کی وجہ سے مسجد میں آئے ضرور تھے، لیکن آج آپ اپنی عقل اور شعور کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔
اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کبھی والدین کہتے تھے میں پڑھتا تھا. آپ آبا کی تقلید میں دین اسلام کو آج فالو نہیں کر رہے. اور اگر کوئی ہم میں سے ایسا کر رہا ہے تو اس کا دین اسلام کے بارے میں رویہ درست نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی مسلمان اور ایک ہوتا ہے شعوری مسلمان کہ وہ اسلام کو اپنے شعور سے جانتا ہے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ مشرک پیدا، کوئی بچہ اس کو رام کو سجدہ کرنے والا پیدا، کوئی بچہ تثلیث کے عقیدہ عیسائی کو ماننے والا پیدا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ اللہ کا ہی بندہ تھا. نبی پاک فرماتے ہیں پھر اس کے والدین اس کو نصرانی، یہودی اور مجوسی بنا لیتے. اب اس کے بعد آتا ہے اس کا عقل شعور. آپ نے انجینئرنگ کی عقل کو سوچ کر، آپ دنیا کا لین دین کرتے ہیں اپنے عقل اور شعور کو. آپ کے والدین ایک طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے، آپ اس میں انوینشن کرتے ہیں. تو دین جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کاروبار تجارت سے، اس میں انسان اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے اپنے نفس میں، اپنے وہ وجود پہ غور کرے. ہم نے اسے 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں، ہم نے کان دیے، بولنے کے لیے ہم نے اس کو ہونٹ عطا کیے، اور اس کو ہم نے ان کی ماں کا دودھ پلایا اور اسی طرح بڑا کیا. وفی انفسہم، ان کے نفسوں میں ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں رکھی ہیں. پھر وہ آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، کائنات کا ایک نظام. کہ ایک آئی فون 16 پرو میکس بنانے والی کمپنی ایپل کے بغیر بن سکتا نہیں. اس میں حالانکہ آئی فون 6 تو کچھ بھی نہیں ہے. رولیکس کی ایک گھڑی، اس میں اتنا زبردست سسٹم ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سوئیاں ہیں تو بندہ کہ یار یہ ایسے ہی زمانہ گزر رہا تھا، یہ اس کا میٹل آ گیا، ہر چیز جمع ہوئی تو یہ ایک بہترین گھڑی بن کے آ گئی. کوئی بندہ تسلیم کرے گا؟ بندہ کہے کہ میٹل پڑا ہوا تھا، اربوں سال گزرے تو رولیکس کی گھڑی خود بخود بن گئی، کوئی تسلیم کرے گا؟ آئی فون 16 خود بخود وجود میں آ گیا، کوئی اس کا بنانے والا موجود نہیں ہے، کوئی تسلیم کرے گا؟ کیا انسان کا نظام، ہمارا نظام، یہ زیادہ پیچیدہ ہے یا آئی فون 16 زیادہ پیچیدہ ہے؟ انسان زیادہ پیچیدہ ہے. زمین و آسمان کا بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا آئی فون 16؟ تو انسان سوچے نا کہ آئی فون 16 اتنی چھوٹی سی چیز جس کی آسمان و زمین اور ستاروں اور سیاروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک بنانے والی کمپنی اور انجینئر کے بغیر نہیں بن سکتا. تو یہ ساری کائنات ایسے ہی حادثے سے خود بخود کیسے وجود میں آ جائے گی؟ تو انسان سوچے گا. وہ عیسائی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اب وہ بڑا ہوا تو وہ تحقیق کرے نا، اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. مطلب مثال کے طور پر یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نام لے لیں، وہ بندہ اپنے دین کے علاوہ ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کرتا. ہم کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ دیکھیں عیسائیت سچی ہے نہیں. ہم نے بار بار اس چیز کا مطالعہ کیا تو ہم نے عیسائیت کو باطل پایا. فطرت کے مقابلے میں، توحید کے معاملے میں، انبیاء کی عصمت کے معاملے کے اندر جو کچھ اب بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ خود کنٹراڈکشن ہے. قرآن مجید کے بارے میں بائبل کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا 240 نسخے میری لائبریری میں پڑے ہوئے. کتنے؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے سنا، کیونکہ وہ ایک اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے، انہوں نے کہا کہ 2000 یا 5000 سے زیادہ بائبل کے مختلف ورژن ہیں اور کوئی ایک بھی نسخہ دوسرے نسخے سے میچ نہیں کرتا. قرآن مجید عرب سے چھپا ہو، عجم سے چھپا ہو، جس بھی ادارے نے چھاپا ہو، آپ کہیں سے بھی لے کے آ جائیں، آپ کو ایک زیر زبر کا بھی اس میں فرق نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ حقانیت کی دلیل ہے. آپ قرآن مجید کو بھی میزان میں لائیں، ترازو میں لائیں، تحقیق کریں، بائبل کو بھی لائیں، ویدوں کو بھی لائیں، ان سب کا مطالعہ کریں عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق، اور ان کے اندر پائے جانے والے کنٹراڈکشن کے کہ ان میں خود تضادات ہیں. آپ کو قرآن میں ایک بھی تضاد نہیں ملے گا، بائبل کے اندر آپ کو ہزاروں تضاد ملیں گے، ایک نسخہ دوسرے نسخے سے نہیں ملتا. تو میں مسلمان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میرے ابا جان مسلمان تھے، میری امی جان مسلمان تھے. ہاں میں بچپن میں مسلمان واقعی ان کی وجہ سے تھا، لیکن پھر میں نے تحقیق کی
قرآن کو پڑھا، سنت کو پڑھا، تحقیق کی، تحقیق کے بعد انہیں دین اسلام بالکل فطرت کے عین مطابق سچا دین لگتا ہے، عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ آخرت میں، باقی تمام ادیان بالکل باطل لگتے ہیں یا ان میں تحریف ہو چکی ہے، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ عیسائی فیملی میں پیدا ہوا۔ اس کا قصور کیوں ہے کہ اس نے عقل اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لعلکم تعقلون، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو آ کے پڑھے نا۔ اس عیسائی بھائی نے قرآن پر کبھی کوئی اسٹڈی کی، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی، اس نے حدیث کو پڑھا، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، قرآن اور بائبل کا آپس میں کبھی تقابل کیا کہ کون زیادہ سچی ہے فطرت اور عقل کے مطابق؟ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کل کو وہ اللہ کو کہے میرا کیا قصور تھا، مجھے تو نے عیسائی فیملی میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے عقل عطا کی تھی، عقل حاصل کر کے تو انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو بہت بڑا تاجر بن گیا، بڑے بڑے مشکل کام تو نے کر لیے، لیکن عقل استعمال کر کے تو اپنے رب کو ہی نہیں پہچان سکا، یہ کون سی دلیل ہے؟ تو یہ اس کی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اس کا عیسائی فیملی میں پیدا ہونا اس کا قصور نہیں ہے، لیکن عقل اور شعور کے بعد حق کی طرف تحقیق نہ کرنا، جستجو نہ کرنا، یہ اس کا قصور ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جمہوریت کا نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو جمہوریت کا بھی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں پاکستان میں جمہوری نظام ہے، میں مسلح پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر میں کہوں پاکستان میں جمہوریت ہے، اس سے بڑا جھوٹ پاکستان میں کوئی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت بھی نہیں، پاکستان میں کوئی اور ہی چیز ہے، اور وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ جمہوریت نہیں۔ اچھا، اس کی ایک مثال قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا کہ بھئی گھر بار چھڈو، باہر جا کے کلیاں پالو تو اتھے اللہ اللہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن نصرانیوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ وَمَا رَعَوْا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت کا کہ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے، با اللہ اللہ کرو، اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود گھڑا اس رہبانیت کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خود گھڑی نا اس پر بھی پوری طرح عمل نہیں کر دے۔ جمہوریت اللہ کا دیا ہوا نظام، ہم نے اپنے اوپر جمہوریت کو طاری کیا، لیکن ہم جمہوریت جو جھوٹی تھی اس جھوٹی جمہوریت پہ بھی ہم عمل ہے۔ اب جمہوریت ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، دین اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو، معاشرے کے اندر حدود اللہ کا نفاذ ہو، عدالت میں، گھر میں، باہر، معاشروں میں عدل و انصاف، ہر جگہ پر اللہ کی کتاب کو نافذ کیا جائے اور سنت رسول کو نافذ کیا جائے۔ کوئی بھی قانون کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف بن سکتا نہیں۔ مسلمانوں کا جو حکمران ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے، اجتماعی دانش کے نتیجے میں مارز وجود اس کو سلطنت اور حکومت میں آنا چاہیے۔ اور دانش بھی یہ نہیں کہ ایک شخص ہے وہ مطلب عالم ہے اور دانشور ہے، دانا ہے، وکیل ہے، قانون دان ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو امور سلطنت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو دونوں کا ووٹ آپس میں برابر ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور ایک اس بچے کا جو میٹرک میں پڑھ رہا ہے، ان دونوں کا ووٹ برابر ہو سکتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت علم والی ہستی ہے، کم از کم کمپیریٹیو ریلیجن میں۔ فقہ الاسلام کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، جو دینی احکام و مسائل ہوتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میری فیلڈ نہیں۔ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کا اور ایک عام آدمی کا آپس میں ووٹ برابر ہے، اس کو کہتے ہیں اہل حل و عقد، کہ جو شورا بنائی جاتی ہے جس میں علماء، فضلاء، پڑھے لکھے، دانشور، قانون دان، سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ پھر جس کو خلیفہ وہ نامزد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سب لوگوں سے اس خلیفہ کے لیے کیا لی جاتی ہے؟ بیعت لی جاتی ہے۔ وہ خاندانی نظام آئیڈیل نہیں ہے، وہ شخصی نظام آئیڈیل نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرے گا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جو مغربی جمہوریت ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ایسی گورنمنٹ جو لوگوں نے بنائی ہے، لوگوں کی طرف سے مارز وجود میں آئی ہے، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جبکہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ ایسی گورنمنٹ جو
لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے اجتماعی دانش کے نتیجے میں ایک شخص کو، یا اہل حل وقت نے جس شخص کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتا۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ایک طرف 51% ووٹ ہیں اور ایک طرف 49% ووٹ ہیں۔ 51% کہتی ہے کہ LGBTQA وغیرہ، یہ جو ہم جنس پرست ہیں اور دوسرے لوگ ٹرانسجینڈر وغیرہ، 51% پارلیمنٹ میں ووٹ ایک بل پیش کرتے ہیں۔ جمہوریت کہتی ہے جس طرف اکثریت ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے ہم جنس پرستی کو، اور 49% اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جمہوریت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ 51%۔ چاہے وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، چاہے سنت رسول کے خلاف ہو، چاہے عقل کے خلاف ہو، اس کا فیصلہ مانا جائے گا جن کی اکثریت ہے۔ دین اسلام کہتے ہیں 51% نہیں، 97% بھی ایک طرف ہو جائیں، اللہ کی کتاب کے خطاب ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا نظام اسلام کا، عدل و انصاف کا، کتاب و سنت والا نظام ہونا چاہیے۔ اس کا نام خلافت علی منہاج النبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یا پھر رحمت والی ملوکیت۔ دو ایسے نظام ہیں جن کی نبی پاک نے تعریف کی ہے۔ جامع المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر میرے بعد خلافت ہوگی رحمت والی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت ہوگی رحمت والی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی جابرانہ، اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ تو دو ایسے نظام ہیں جن کو نبی پاک نے پسند کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ نظام جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن جس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ یہ 30 سال مسلمانوں میں رہے گی۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا رحمت والی بادشاہت آ جائے گی۔ وہ شروع ہوتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کاٹ کھانے والی، لوگوں کے حقوق سلب کرے گی، ایسی ملوکیت ہوگی۔ اس کے بعد جابرانہ بادشاہت آ جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل نظام خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد اس سے درجے میں کم تر لیکن نبی پاک کی طرف سے پسندیدہ، وہ چاہے بادشاہت ہو لیکن رحمت والی بادشاہت ہو، جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تھی، وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی اس طرح خلافت ان کی سیدنا ابو بکر و عمر کی طرح نہیں آئی تھی، لیکن ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی نامزد ہوئے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے اس طرح خلیفہ نہیں بنے تھے جیسے پہلے خلفاء بنے تھے۔ تو اسلام کا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا سب سے آئیڈیل، اس کے بعد پسندیدہ نظام درجے میں کم تر رحمت والی بادشاہت آ جائے، کہ کوئی بادشاہ ہو زور طاقت کے اوپر حکومت حاصل کر لے اور پھر قرآن کو نافذ کر دے، حدود اللہ کو نافذ کر دے، عدل و انصاف کو نافذ کر دے، جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ، انہوں نے تو زور بازو کے اوپر نہیں حکومت لی تھی، سیدنا حسن نے ان کے ساتھ مصالحت کر کے، ان کے ساتھ صلح کر کے خلافت ان کو دے دی تھی۔ تو لہٰذا یہی دو اسلام کے نظام ہیں۔ تیسرا نظام آپ کہہ لیں اسلامی نظام نہیں ہے، اور جمہوریت بھی ہو، اس کو اسلامی جمہوریت ہوتی کوئی نہیں ہے، لیکن چلو آپ نے ٹچ پینچر لگانا ہے تو آپ لگا لیں، لیکن اس میں پھر حدود اللہ کو نافذ کریں۔ اس میں کیا کریں؟ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنگسار کیا جائے، اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے، اور یہ ساری حدود نافذ کی جائیں۔ تو ایسا جمہوری نظام بھی ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی کھلی مخالفت نہ کرتا ہو، تو اس کو اسلامی نظام بے شک نہ کہیں، لیکن ایسا بھی نظام آ جائے تو قدر مغربی جمہوریت کی نسبت یہ نظام بھی قابل قبول ہے۔ فوتگی والے گھروں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میت والے گھر کھانا کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، ماتم شمار کرتے تھے۔ گل سمجھ آئیے؟ جس گھر فوتگی ہو گئی ہے، بچاریاں دا بندہ مر گیا ہے، پریشان نہیں یار، تے اتھے جا کے اسی جناب بیٹھے ہیں چوکیاں دے کھانا کھا رہے ہیں، یہ کوئی گل بندی؟ اس تو زیادہ ستم ظریفی نہیں ہو سکتی معاشرے دے اندر کہ جنہاں دا بندہ بچارہ مر گیا ہے، انہاں دی جانی نقصان ہو گیا ہے، تے اسی اتھے چوکڑے مار کے بیٹھے ہیں تے کھانے کھا رہے ہیں۔ میں کہنا کہ یہ تے کسے انسانی معاشرے 'چ نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ یار اسی مسلمان ہو کے کام کریے۔ جعفر طیار نبی پاک کے چچا زاد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی،
یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما فقد بلغهم ما یشغلهم۔ آپ نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے ان کے گھر کھانا بھیجو، میت والے گھر، کیونکہ جوان بندہ شہید ہو گیا ہے، ان کے گھر میں ایک غم اور حزن کی کیفیت ہے، وہ غم کے اندر نہ ڈال ہیں، لہٰذا ان کے گھر والوں کو کھانا پکانے کی کہاں فرصت ہوگی، لہٰذا ان کے گھر کھانا پکا کے بھیجو۔ نبی پاک کی تو یہ نصیحت تھی کہ جس گھر فوتگی ہو جائے اس کے دوسرے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے مسلمان اس گھر میں بھی کھانا بھیجیں، اور ہم جا کے میت والے گھر کھانا کھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں میت والے گھر کھانا کھانے کو ہم کیا کرتے تھے؟ نوحہ شمار کرتے تھے۔ یہ بری رسم ہے اور یہ بری بدعت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نظر میں تو یہ نوحہ ہے، ماتم کی صورت بن جاتی ہے، یہ حرام ہے شرعی طور پر، میت والے گھر کھانا نہیں کھا سکتے۔ باقی ایک چیز یہ ہے کہ میت ہوتی ہے ہمارے ہاں، اس کو آپ ایک تھوڑا سا اچھا رواج کہہ لیجئے، فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی ہوئی ہے ایک بھائی کے گھر میں، تو دوسرے اس کے کزن وغیرہ اس کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں، تو جو مہمان دور سے پنڈی سے لاہور سے آیا ہے تو وہ میت والے گھر کھانا نہیں کھا رہا، بلکہ میت کے رشتہ داروں نے وہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے، تو دور کے مہمانوں کو دوسرے رشتہ دار محلے والے پڑوسی کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ اچھی بات بھی ہے، مہمان نوازی میں بھی آئے گا۔ میت والے گھر کھانا کھانا جائز نہیں، بلکہ میت والوں کو بھی اور ان کے مہمانوں کو بھی ہمارا کام بنتا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کے گھر فوتگی ہو گئی ہے تو میں کوشش کروں، ہم کوشش کر کے ان گھر والوں کے لیے بھی کھانا بنائیں اور جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی کھانا کھلائیں۔ دور سے مہمان آیا ہے، اس طرح اس کے لیے رشتہ دار اگر انتظام کرتے ہیں میت والے گھر میں نہیں، اور میت والے گھر والے نہیں جن کے گھر کی فوتگی ہے اس خاندان میں نہیں، تو پھر یہ کھانا جائز ہے اور ضرورت کے تحت کھانا کھانا چاہیے۔ میں اتھوں اٹھ کے جنازہ پڑھن جاواں کتھے گجرات، یار ہن مینوں کھانا کھان دی لوڑ ہے، بھاویں پڑوسی بھی کھلا رہا ہے یار، بھئی ویسے اپنی بات کرنی نہیں چاہیے۔ ہمارے اساتذہ تو اتنی پابندی کرتے ہیں، ہم قصور سے ساہیوال، ہمارے کلاس فیلو کے دادا فوت ہو گئے تھے، ہم ساہیوال ہڑپا وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد استاد جی نے پڑھائی، دعا بھی کی، قبر میں تدفین وغیرہ کے بعد واپس آئے، سفر 4-5 گھنٹے کا بنتا تھا۔ اللہ کے شکر ہے انہوں نے کھانے کے لیے اصرار بھی کیا، ہمارے اساتذہ نے کہا کہ ہم میت والے گھر کھانا نہیں کھاتے، انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں نے بنایا، استاد جی نے کہا ہم راستے پہ ہوٹل پہ کھا لیں گے، ہم میت کے لیے جنازے کے لیے آئے، ہم یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ یہ عادت ہمارے اندر بنی ہے، 1-2 دفعہ مجبور ہو کے کھانا بھی پڑا ہے، لیکن میں تو اللہ کے فضل جتنی بھی دور جاؤں جنازہ پڑھ کے سلام کر کے نکل آتے ہیں، کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کو نوحہ شمار کرتے ہیں۔ بندے نے بڑا اچھا سوال بچے نے کیا ہے اور یہ ہم سب لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بھئی میت یہ کھانا کھانے کا تو کوئی کام نہیں ہے، کوئی ولیمہ تو نہیں چل رہا نا، تو لہٰذا اس سے پرہیز کیا کریں، جنازہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی بندہ دور سے آیا، بھوک لگی ہے، راول پنڈی، اسلام آباد، گجرانوالا سے آیا، پھر اعزا و اقارب نے کھانا ترا تو چلو اس کا کھانا کھانا بنتا بھی ہے۔ کھاریاں، گجرات، پنڈ، یہاں سے کوئی 2-4-10-15 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں اور کھانا کھانے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا کریں۔ مسافر کتنی نمازیں کٹھی پڑھ سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ بھائی مسافر، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے تھے، یعنی پہلے ظہر کی 2 نمازیں 2 رکعتیں پڑھی سفر میں، ساتھ ہی اقامت کہی اور عصر کی 2 نمازیں سفر میں ظہر اور عصر جمع کر سکتا ہے، اور مغرب اور یعنی ابھی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، مغرب کی پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی، سفر کر رہے تھے، عشاء کا ٹائم آیا، ہم نے پہلے اٹھ کے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، تو عصر اور ظہر کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے اور عشاء اور مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بھی اکٹھا کرنے کے 2 طریقے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور ایک کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر پڑھیں، 12:30 پونے 1 بجے ٹائم ہو گیا، آپ نے گاڑی روکی، آپ نے پہلے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، اور تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے کر لینا، تو عصر کا تو ٹائم 3 بجے جا کے ہونا تھا، آپ 12:30 بجے ہی ابھی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں،
عصر کی نماز کو پہلے کر لیتے ہیں، ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی، یہ جمع تقدیم ہے۔ جمع تاخیر یہ ہے، آپ سفر پہ نکل گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ چلتے رہے، سفر کرتے رہے یہاں تک کہ 2:30-3 بجے عصر کا وقت ہوا، آپ نے پھر گاڑی روکی، آپ نے ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے، لیٹ کر کے پہلے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، بعد میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ظہر کے ساتھ پہلے ہی عصر پڑھ لینا، یا پھر عصر ظہر کی نماز نہ پڑھنا اس کے وقت پر، عصر کے وقت پر رکنا اور پہلے ظہر پڑھ لینا پھر عصر پڑھ لینا۔ ایک اور سوال ہے جڑا بچے نہیں کیتا، میں نے پنڈی کا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 12:30 ہو چکے ہیں، بندہ کہتا ہے میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں، تو وہ گھر سے ہی 2 نمازیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ایسا بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، آپ نے چاہے جتنا بھی لمبا سفر کرنا ہے، آپ گھر سے ہی 2 نمازیں جمع کر کے قصر پڑھ کے جا سکتے نہیں۔ جب آپ نکل پڑیں گے، اپنی بستی سے باہر نکل جائیں گے، اس وقت آپ 2 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب سفر شروع ہو گیا، بستی سے نکل گئے، 2 نمازیں کٹھی بھی کر سکتے ہیں اور 2 نمازوں کو قصر بھی کر کے آپ پڑھیں گے۔ ایک اور سوال ہے جی، بچے نے نہیں پوچھا، آج کل یہ سوال بہت عام ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر، اور ایک روایت میں ہوتا ہے ولا مطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بغیر خوف کے، بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، نبی پاک نے مدینہ میں ظہر اور عصر کٹھی کر کے پڑھی ہے اور مغرب اور عشاء کٹھی کر کے پڑھی ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ نوجوانوں میں یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کی نمازیں برباد کی جا رہی ہیں۔ ایک خاص مکتب فکر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے ہو، نبی پاک نے مدینہ میں بغیر سفر کے بھی نماز جمع کر کے پڑھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتا ہے ظہر عصر کٹھی کرو، مغرب عشاء کٹھی کرو، ٹینشن خلاص۔ کیا آپ نے مسئلہ سنا ہے؟ اب میں اس کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ نبی پاک کی 23 سالہ نبوی زندگی ہے، مدینہ ہجرت کے بعد نبی پاک نے 10 سال نمازیں پڑھائی ہیں، آپ نے حالت اقامت کے اندر مدینہ میں ساری زندگی فجر کو فجر کے وقت پہ پڑھا ہے، زور کو زور کے وقت پہ پڑھا ہے، 5 اذانیں عبداللہ بن ام مکتوم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ 5 وقت پہ 5 اذانیں ہوتی تھی۔ یہ نبی پاک کی 10 سالہ ہجرت کے بعد کی زندگی کا یہ سارا نظام ہے نماز کا۔ 5 اذانیں ہوتی تھی مدینہ میں، ایک دفعہ ساری زندگی میں اس طرح کی ہے، صرف ایک دفعہ کہ آپ نے بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے حالت اقامت میں بھی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بات تسی میں ہن ساری زندگی نمازیں جمع کر کے پڑھو، کیونکہ ایک خاص مکتب فکر ظہرین پڑھتا ہے اور مغربین پڑھتا ہے، تے ساڈے بھائی راندی سکا رشتہ ہے انہاں نال، خالہ دے پتر نے، او ماسی دے پتر نے، او ظہرین تے مغربین پڑھدے نے، تے صحیح مسلم تو دلیل لب گئی، ہن کوئی مسئلہ نہیں جی، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھو۔ کیا نبی پاک نے ساری زندگی 2 نماز جمع کر کے پڑھی ہیں؟ 5 اذاناں کیوں مسجد نبوی وچ ہوندیاں سی؟ ایک دفعہ زندگی میں عمل کیا ہے۔ جواب اس کا اسی حدیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ نبی پاک نے بغیر سفر کے یہ 2 نمازیں مقیم ہوتے ہوئے کیوں جمع کر کے پڑھی؟ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے کہا نبی پاک نے اس لیے کیا اللہ تتحرج امتہ، آپ نے یہ اس لیے کیا، اسی صحیح مسلم میں پوچھا راوی نے کہ نبی پاک نے بغیر سفر کے 2 نمازیں جمع کی، کیوں کی؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس لیے کی تاکہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ کیا مطلب؟ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث کا کہ اگر مشقت نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو پھر بغیر سفر کے 2 نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ حالت اقامت میں ظہر عصر کٹھی ہو سکتی، اللہ کے کوئی مشقت آ جائے۔ مشقت کی مثال دیتے ہیں، ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں، بڑی کانفرنس ہے، مغرب کے وقت کانفرنس شروع ہوئی، اگر عشاء کا وقفہ کریں گے پھر وہ سارے کا سارا ٹائم اس میں چلا جائے گا، تو کہتے ہیں یار مغرب کے نماز کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لو، اس کے بعد یہ کانفرنس چلتی رہے گی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کسی بھی بڑے اسپیکر کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ شادی کے اندر مصروف ہیں، میں مثالیں دیتا ہوں، آپ دور نکلیں، مارکیوں میں آج کل شادیاں ہوتی ہیں، تو ادھر مسجد کوئی قریب نہیں ہے،
آپ کہتے ہیں یار مغرب کے بعد ہمارا فنکشن شروع ہونا ہے، اگر ہم اس میں مصروف ہو گئے تو نماز رہ ہی جائے گی، مہمان آ رہے ہوں گے، ان کا استقبال، آپ پر یہ مشقت پڑ گی، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ 2 نمازیں کیا کر لیں، بغیر جمع کو نہیں، بندہ گھر بیٹھے ہے، دکان تے بیٹھے ہے، دفتر بیٹھے ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، انہیں حدیث سنی ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا نبی پاک نے بغیر سفر تو بھی جمع کیتی ہیں، تو اتھے دفتر ہی بہ کے حاجی صاحب دفتر ہی بیٹھا السلام علیکم، ادھر اذان ہو رہی زور دی، وہ کہتا ہے یہ نہیں پڑھنی، اثر نہ کٹھی پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ جبریل امین نے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی پاک نے ایک دیہڑے نماز پڑھائی، جبریل امام نے، نبی پاک ماموم نے، فجر دی نماز، زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز تے عشاء، 5 نمازاں جبریل نے لہدا لہدا پڑھائیاں، دوجے دیہڑے پھر پڑھائیاں، پہلے دیہڑے اول وقت دوسرے دیہڑے آخری وقت۔ تو اب جبریل امین دوسرے دن کہتے ہیں یہ آپ کے پہلے نبیوں کی نمازوں کے اوقات ہیں، آپ کا اور آپ کی امت کا نمازوں کا وقت ان 5 اوقات کے درمیان ہے۔ تو جبریل نے نبی پاک نے 2 نمازاں جمع کر کے پڑھائیاں، سفر میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، بارش میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، خوف اور جہاد میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور حالت اقامت میں بھی اگر ان 3 عذر کے علاوہ کوئی مشقت اور مجبوری پڑ جائے تو کبھی کبھار، جیسے نبی پاک نے زندگی میں 1 دفعہ کیا، آپ بھی کبھی کبھار ضرورت کے تحت 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ بلا ضرورت حالت اقامت میں نماز جمع کرنا یہ نبی پاک کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کا عمل۔ غیر مسلم کی مدد کرنی چاہیے، غیر مسلم کی مدد کرنی چاہیے، غیر مسلم کو فرضی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس میں بھی فرضی زکوٰۃ غیر مسلم عیسائی کو نہیں دے سکتے یا ہندو کو، الا کہ کوئی ایسا ہندو ہو یا عیسائی ہو جس کو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے قریب اس کے اشکالات رفع ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تو جن کے تالیف قلب کے لیے آپ اس کو فرضی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن باقی نفلی صدقہ ہے، وہ آپ کے پاس کوئی مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ہمارے ہاں یہ صفائی وغیرہ والے ہوتے ہیں، آتے ہیں ہمارے بھی مطلب ادھر آتے ہیں، تو ایک تو وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، 50 100 200 روپے ان کو دے دیتے ہیں خوش کرنے کے لیے، ایک تو مسلمانوں کا اچھا اخلاق ان کے سامنے جاتا ہے، کسی جگہ تے بیٹھ گے نا وہ کہیں گے یار مسلمان بڑے چنگے بندے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کی بھی مدد کی ہے۔ جب مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، مدینہ کے اندر مشرک بھی موجود تھے، اور مدینہ کے اندر مسلمان بھی تھے، جب کوئی خیرات مانگنے والا کوئی بھی بندہ آتا تھا تو کئی مدینے میں واقعہ نہیں ملتا کہ اس سے پہلے پوچھا ہو تو کون ہے، مسلمان ہے یہودی ہیں، وہ آکھے میں مسلمان تے خیرات دے دی تھی، تے غیر مسلم ہے تو خیرات دینے سے منع کر دیا۔ تو غیر مسلم بھی اگر مشقت کے اندر ہے، اگر مصیبت کے اندر ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ فقیر مسکین مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کے اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ جدو رزق دیندے نے، اللہ تعالیٰ کافر تے مسلمان دا کوئی فرق کردے نے، تے جے کافراں نو بھکھیاں مارنا ہوندا تے اللہ تعالیٰ کافراں نو رزق دیندے نہ۔ جب اللہ نے یہ تقسیم نہیں نکالی، ہاں اس میں ایک بات ہے، 2 بندے ہیں ضرورت مند، میں ایک بندے کو 10,000 روپیہ دے سکتا ہوں، ایک مسلمان ہے دوسرا، دونوں ہی ضرورت مند ہیں، آپ مجھے ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ مسلمان کا حق زیادہ ہے۔ ایسے ہی کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں، ایک ہے میرا سگا بھائی جو ضرورت مند ہے اور ایک ہے میرا کزن، دونوں میں سے میرے قریب کون ہے؟ بھائی، تو مجھے 10,000 پہلے کس کو دینے چاہیے؟ بھائی کو۔ سب سے پہلا حق مسلمان کا ہے، اس کے بعد اگر ایسا نہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، صدقہ نفلی دے سکتے ہیں، بالکل ہاں۔ ایک ایسا غیر مسلم جو اسلام کو گالی دیتا ہو، شرط ہے، نبی پاک کی توہین کرتا ہو، قرآن کا مذاق اڑاتا ہو۔ ایک ہے ہم سادہ سا مسلمان، غیر مسلم اپنے عقیدے پہ عمل کیے جا رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم دین کی تبلیغ کریں گے۔ ایک معتدل غیر مسلم ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ہم اس کی مدد کریں گے جہاں مشکل میں پھنس جائے گا، یہ اسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ لیکن ایک جس کو کہتے ہیں اسلامو فوبیا کا شکار غیر مسلم، جو اسلام کے خلاف
پراپیگنڈا کرتا ہے، اسلام کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، اسلام کے خلاف شیئرنگ کرتا ہے، نبی پاک کی توہین کرتا ہے، قرآن کی، اسلام کی، اس بندے کو ہم مدد دے سکتے نہیں۔ وجہ ایک ہوتا ہے عام غیر مسلم، ایک ہوتا ہے حربی غیر مسلم جس کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے۔ ایسے اسلام کے شدید متعصب مخالف غیر مسلم کی آپ مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پہ اترا ہوا ہے، تو اس کی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی کسی صورت میں 2 سے زیادہ نمازیں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ سوال ان کا یہ ہے کیا 2 سے زیادہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ بھائی 2 سے زیادہ نمازیں جمع ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے سوائے مجبوری کے۔ 2 نمازیں جمع ہوگی، ظہر اور جوڑا بنتا ہے، 5 نمازیں ہیں، فجر کا جوڑا کسی نماز کے ساتھ بنتا، یہ اکیلی پڑھنی ہے، سفر میں حضر میں ہے، فجر اکیلی ہوگی، جوڑا بنتا ہے ظہر کا عصر کے ساتھ اور مغرب کا عشاء کے ساتھ، یہ طریقہ ہے۔ ہاں اس صورت میں 3 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، وہ کرنی نہیں ہے، وہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے عصر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکے، عصر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکے، اس میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میں بتانے لگا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، غزوہ خندق کے موقع پر، کتاب المغازی میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر پہرا دے رہے تھے، ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، سامنے 10,000 کا لشکر خندق کے پیچھے تھا، یہ خندق کو کراس کر دیں تو مدینے کا کیا بنے گا؟ اتنے 10 لشکر مل کے مدینہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا مغرب سورج غروب ہونے کے قریب تھا یا ہو گیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے اور مشرکین کو بد دعائیں دے رہے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہلاک برباد ہو جائیں مشرکین، ان کی وجہ سے میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہو گیا۔ نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا عمر تو نے پڑھ تو لی ہے، ہم نے تو ابھی تک پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک نے بد دعا دی، ملا اللہ بطونہم النار فقد شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان کافروں کے پیٹوں کو جہنم سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی درمیانی نماز عصر سے غافل کر دیا۔ اب وہاں پر مجبوری میں ہو گئی جمع، آپ پری پلانڈ 2-3 نمازیں جمع نہیں کر سکتے، پری پلانڈ ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن مجبوری ہو گئی، جیسے لمبی فلائٹ کا ذکر کریں، آپ بیٹھے اب 3-4 نمازیں گزر گئے، 12 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو پھر وہاں مجبوری بن گئی۔ ویسے وہاں بھی مجبوری نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی تو پہلے نبی پاک نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی پڑھی، تو وہ مجبوری میں آپ کی ایک نماز قضا ہو کے تیسری نماز ساتھ شامل ہو جائے تو صورت ہو سکتی ہے، ورنہ پلان کر کے آپ 2 سے زیادہ نمازیں جمع نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، آپ کی 2 نمازیں رہی ہوں یا 1 سے زیادہ، جو مرضی ہو جائے، جس ترتیب میں نماز جو پہلے آ رہی ہے آپ نے پہلے پڑھنی ہے، عصر آپ پہلے پڑھیں گے، مغرب پھر پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ عشاء پہلے پڑھیں پھر بعد میں مغرب پڑھیں، اور پھر نمازوں کی ترتیب آپ خراب نہیں، جو ترتیب سے ہے۔ جہاں تک آپ ہوائی جہاز کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پر آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے، آپ کو باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہو کے آپ داخل ہوں۔ اگر آپ ظہر کے بعد کی فلائٹ ہے، ظہر عصر آپ ادھر ایئرپورٹ پہ ہی پڑھ لیں، 2 نمازیں ہو گئیں، اب درمیان میں عصر کی نماز ایک آئے گی، سوری ظہر عصر آپ نے پڑھ لی ہے، اب مغرب عشاء آپ کی رہ جائے گی، رات کو 12 بجے پلین نے جا کے لینڈ کرنا ہے، پلین نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کیا کریں، باوضو ہو کے بیٹھیں، آپ کو قبلے کا اگر سامنے کمپاس لگا ہوا ہے، آپ کو قبلے کا کوئی پتہ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں قبلے کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں قبلے کی تعین نہ ہو سکتی ہو، آپ جس طرف کو منہ کر لیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں، قبلے کی بھی تعین آپ پر نہیں لیں۔ آپ کیا کریں گے، آپ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ ٹائم کا اندازہ لگا کے، جس ٹائم زون میں آپ ہیں، سامنے کمپاس آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، آپ ٹائم زون کا حساب کر کے عصر کا وقت ہو گیا عصر پڑھ لیں، مغرب کا وقت ہو گیا مغرب پڑھ لیں، عشاء کا وقت ہو گیا۔ اگلی بات، واش روم گئے، ادھر تو پانی بھی تقریباً نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ ایک بوٹل 1/2 لیٹر کی لے جائیں، جب نماز پڑھنی ہے تو پھر تیاری تو رکھنی پے گی، ٹھیک ہے۔ اور بندہ جنگ لڑنے جا رہا ہے تو تلوار نہ لے کے جائے، نمازی بندے نو اپنا بندوبست پورا رکھنا ہے، بوتل لے جائے ایک، جب ایسا کوئی مسئلہ ہو، وضو ٹوٹ جائے تو جہاز کے واش روم میں جائے اور ایک 1/2 لیٹر بوتل کے ساتھ بہترین وضو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وضو کر کے آئے، آگے بیٹھ کے نہیں، ہوں پانی بھی نہیں تو میں کہنا ڈبی وچ مٹی لے جائے تھوڑی جی، وہ گل سمجھ آئی، اینج مارے تے نمازاں پڑھتا رہے،
اگلی گل مٹی بھی نہیں، امام بخاری نے اس پر بھی باب باندھا ہے۔ اس بندے کا بیان جس کے پاس نہ پانی کے وضو کے لیے پانی ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ بھائی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی چاہے وضو کے لیے پانی نہ ہو چاہے تیمم کے لیے مٹی نہ ہو۔ من لم یجد طہورین، جس کے بعد دونوں طہارت کے آلے نہ ہو، پانی اور مٹی، وہ بغیر طہارت کے ہی نماز پڑھے گا نیت کے ساتھ۔ اور یہ سیدنا ابو ذر نے کیا ہے۔ ابو ذر نبی پاک کے پاس ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جس کے پاس پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو تو وہ طہارت کیے بغیر نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ مجبوری ہے۔ ابو ذر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہو گیا، پانی میرے پاس تھا نہیں اور تیمم کا ان کو پتا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں 1 یا 2 دن تک ایسے ہی نمازیں پڑھتا رہا۔ کیسے؟ پانی تھا نہیں، تیمم کا ان کو پتا، اس کا مطلب ہے نہ انہوں نے غسل کیا ہے نہ تیمم کیا ہے، نبی پاک نے ان کو نمازیں دہرانے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے، تیمم کی مٹی بھی نہ ہو تو آپ ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کر لے۔ اسی طرح مریض بھی ہیں، کئی مریض ایسے ہیں کہ جو بیچارے 80 سال 90 سال بیڈ ریسٹ پہ ہیں تو ان کو طہارت رہتی نہیں ہے، مطلب پیشاب ہے دوسری چیزیں ہیں، تو کتنی کوئی طہارت صفائی کریں، تو پھر بھائی ان کے لیے یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہ بس نیت کر لے، اگر مٹی ہے ہاتھ اس پر لگوا دے، اگر کپڑے نہیں بھی تبدیل ہو سکتے نجس بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کرنے والا ہے۔ وہ مریض، وہ بیچارہ بوڑھا جو بھی ہے بیڈ پر پڑا ہوا ہے ہاسپٹل کے، وہ ایسے ہی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لے گا۔ سوال یہ ہے کہ 3 وتر پڑھتے ہیں، اور 3 وتر پڑھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، سب سے بیسٹ طریقہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر 1 رکعت اکیلی پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر رفع الیدین کروں گا، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہر طرح کے وتر پر آپ کا سوال آ جاتا ہے کہ ایک طریقہ ہم نے سنا ہے، اس کی کوئی دلیل تو کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہ پڑھ رہے ہیں جب دعائے قنوت کا باری آتی ہے تو 1 دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کے تو پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ نہیں جی، رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت ہے، رکوع جاتے وقت ہے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہے، 2 رکعت سے اٹھتے وقت ہے، اس کے علاوہ عیدین کی نماز میں ہے، اور اسی طرح جنازے کی تکبیرات میں ہے۔ یہ وتر کے اندر دعائے قنوت کے وقت 1 دفعہ رفع الیدین کر کے پھر دعائے قنوت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ایسے رفع الیدین کا کوئی وجود ہے، چاہے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں چاہے آپ ہاتھ اٹھائے بغیر دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت کے لیے رفع الیدین دوبارہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ نہیں اللہ اکبر ہی، جو رفع الیدین ہی نہیں کرنا تو اللہ۔ اب ایسے ہوگا، یہ میں پڑھ رہا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ میں دعا ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھتا ہوں عام طور پہ، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو میں اب کیا کروں گا، دعائے یعنی سورہ اخلاص پڑھ لی، اب میں ایسے ہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی، نہ اللہ اکبر کا ہے نہ کیا۔ ہاں اگر ہاتھ اٹھانے ہیں رکوع کے بعد کرنا ہے تو رکوع چلے گئے، رکوع سے اٹھ کر ویسے ہی رفع الیدین ہو جاتا ہے، رکوع سے اٹھ کر ویسے رفع الیدین ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس کے لیے الگ سے تکبیر کوئی نہیں کہنی، دعائے قنوت کے لیے الگ سے رفع الیدین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا قاتل بندے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ جیل وغیرہ کے اندر قتل کرنے والے بھی گئے ہوتے ہیں، چور بھی گئے ہوتے ہیں، ڈاکو بھی گئے ہوتے ہیں، جب تک کوئی بندہ مسلمان ہے اور وہ شرک نہیں کرتا، شرک اکبر کہ جا کے قبروں کے اوپر سجدے وغیرہ اس طرح کام نہیں کر رہا، اور وہ بندہ مرتد نہیں ہے جیسے قادیانی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک اس سے کوئی چاہے زنا ہو جائے، چاہے قتل ہو جائے، چاہے چوری ہو جائے، وہ بندہ رہتا مسلمان ہے۔ ہاں ہم مستقل امام، ایک ہوتا ہے مستقل امام بنانا، اس کو کہتا ہے پیش امام، تو وہ تو ظاہری کبیرہ گناہ ہمارے سامنے آئے گا، ایسے بندے کو ہم مستقل امام نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، تو ایک بندے نے قتل کیا ہوا ہے، وہ اس کا جرم الگ ہے، لیکن قتل کرنے سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا، لہٰذا وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو نماز بالکل جائز ہوگی۔ اس کے اوپر امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا ہے، اس میں وہ بولتے ہیں
و نرس صلاۃ خلف کل بر و فاجر من اہل القبلہ۔ اہل سنہ والجماع کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے اہل قبلہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے اس سے کوئی گناہ بھی ہو، فاسق فاجر بھی ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے مستقل طور پر اس کو امام بنانا، اس کی دلیل نبی پاک کی حدیث میں ہے۔ ایک ہوتا ہے مستقل امام بنانا کہ ہم اپنا امام بنا رہے ہیں مسجد میں، تو مستقل ایسے بندے کو نماز امام کیسے؟ ایک ہے حادثاتی طور پر کہیں بھی کوئی امام بن جائے، ہے تو مسلمان نہ، لہٰذا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا، صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ بندہ؟ آپ نے اس کو منع کیا۔ انہوں نے کہا یہ فلاں مسجد کے اندر محلے میں نماز پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ بندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اور قبلے منہ کر کے تھوکنا قتل، زنا، بدکاری کے مقابلے میں بہت چھوٹی برائی ہے۔ آپ نے فرمایا ویسے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جی ہو جاتی ہے، لیکن مستقل امام، آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ بندہ تمہارا امام نہیں ہوگا کیونکہ قبلے کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جب تک وہ شرک اکبر نہ کرے، کیونکہ شرک اکبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو شخص ظاہری طور پر شرک کرتا ہے، شرک کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو بندے کو برا بنا دیتی ہے، یا پھر کہنے والا بھی سوچتا ہے بھائی فلانا بندہ تے بھیڑا ہے، اے انہاں نال بہندا ہے تے یہ بھی اونج دا ہی ہوے گا۔ نبی پاک نے اس کی ایک مثال یہ بیان کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا چنگے دوست اور برے دوست دی مثال اے وے کہ ایک پاسے ہوے خوشبو بیچن والا اور ایک پاسے ہوے لوہے دی بٹی دے اوتے لوہا جلان والا۔ آپ نے فرمایا اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ خوشبو تجھے تحفے میں دے دے گا کہ چل یار رکھ لے، فائدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا پھر لگانے کے لیے دے دے گا، لال ہے۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو خوشبو کے حلے آتے رہیں گے، فائدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو لوہے کا کام کر رہا ہے بٹی کے اوپر، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، چنگاریاں اڑیں گی نا تیرے کپڑے جلا دیں گی، یا پھر اس سے سیاہی، اس سے جو دھواں اڑتا ہے وہ تیرے کپڑے کالے کر دے گا۔ رسول اللہ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہوگا نا تو وہ دھوئیں اور آگ کی بدبو تو آتی رہے گی۔ یہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ہے۔ تو ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہیں آتے تو ان کی مجلس انسان کو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی ان کی مجلس میں یا تو بندہ ان کی مجلس میں ان جیسا ہو جاتا ہے، اگر ان جیسا نہ ہو تو آڑے دوالے دے بندے ضرور کہندے نے وا اے دی مجلس چنگی نہیں لہٰذا اونجدا ہے۔ باقی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ان کا اچھا عمل ہے، وہ برائی کرتے ہیں برائی کا عمل ان کا برا ہے، ان کے نماز پڑھنے کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، ان کی جو برائی ہے اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جی، مومن بندے کو بھی غلطی ہو جاندی ہے، نیک بندے کو بھی غلطی ہو جاندی ہے۔ وہ اسلام بڑا سیدھا دین ہے، اسلام میں نہیں آندا ایک غلطی ہوگی تو بس اس کو دارہ اسلام سے خارج کر دو۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، شاید صحیح بخاری میں ہی ہو، لیکن میں شاید کہہ کے حوالہ دے رہا ہوں، لیکن صحیح حدیث ہے۔ ایک بندہ نبی پاک کے پاس لایا گیا، اس نے شراب پی لی تھی، تو صحابہ اس کو نبی پاک نے میں انہوں ذرا پھینٹی لاؤ، وہ صحابہ کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کرتے کرتے ایک بندے نے کہا کہ یہ کتنا شیطان ہے، یہ کتنا ایسا ہے، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کر، جو اس کو حد لگ رہی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اگرچہ شراب پینے کا جرم اس نے کیا ہے، نبی پاک اس صحابی کو کہتے ہیں اس کو گالی نہ دے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اس سے ایک جرم ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، شراب پینا بڑا جرم ہے، لیکن اس بندے کا اس سے ایمان نہیں گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کا بھی یہی جواب ہے، اگر وہ دین سے محبت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور ان کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، ان کے آپ جو ہے وہ دینی دنیاوی تعلقات ان سے رکھ سکتے ہیں، سمجھاتے رہنا چاہیے، ان کی مجلس سے بچنا چاہیے کہ آپ بھی کہیں اس میں لوگوں کی نظر میں آپ نہ آ جائیں۔
باقی ان کی نماز پڑھنا یہ ان کا اچھا عمل ہے، ان کا باقی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنا یہ ان کی برائی ہے۔ ان کی برائی کی حد تک ان کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، اور نیکی کریں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتدال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہ دوبارہ بھی مجلس منعقد کریں گے، اور بھی جو بھائیوں کے سوال رہ گئے ہیں۔ ہاں یہ آخری سوال لے لیتے ہیں، کسی بھائی کا کوئی سوال؟ ہاں جی معظم بھائی، میں دیکھا نا بندے نو گل کر دیں تا میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ یہ جو مہمان ہیں جی بھائی کوئی سوال ہو؟ چلو ٹھیک ہے۔ عیادت تجارت بالکل کر سکتے ہیں۔ یہود کے ساتھ تجارت کی ہے اور خیبر فتح ہوا، کہتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، شرط ایک ہے، وہ غیر مسلم وہی اسلام کو گالی دینے والا، رسول اللہ کو گالی دینے والا، ایسا نہ ہو جیسے اسرائیل ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے، یہودیوں سے نبی پاک کی تجارت تھی، لیکن جو مسلمانوں کو مارے ایسے یہودی سے تجارت ہے۔ یہ سادی مثال ہے، وہ ایک گوانڈیاں نال چنگا سلوک کری دا ہے، تے جے گوانڈی میرے ابا جی نو گالاں کڈن تے میں تے انہاں نال سلام لے کے بھی راضی نہیں۔ گل سمجھ آئی؟ تو لہٰذا غیر مسلم سے تجارت نبی پاک نے بھی کی ہے، مشرکین سے بھی کی ہے، یہودیوں سے بھی کی ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کی زمینیں، صحیح بخاری میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ٹھیکے کے اوپر دے دی، یہودیوں کو، تو ان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے۔ ہاں ایسا متعصب اور اسلام و فوبیا والا غیر مسلم، اس سے ہمارا لین دین بائیکاٹ بند ہے، خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ۔ اسرائیل اور قادیانی دنیا میں ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.